باب الاستبراء من البول، یہ باب ہے پیشاب کرنے کے بعد پیشاب سے پاکی کے بیان۔ ترجمۃ الباب کا غرض اور مقصد امام ابو داود رحمہ اللہ کا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کو استبراء کہا جاتا ہے اور ایک ہے استنجا۔ استنجا کا حکم پہلے بیان ہوا ہے، فقہا نے استنجا کو سنت قرار دیا ہے اور استبراء کو لازم لکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب استنجا کا جو معنی وہ پہلے گزر گیا ہے۔ استبراء کا مطلب ہے طلب البراءۃ عن بقیۃ البول، یعنی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد پیشاب کی نالی میں جو قطرہ رہ جاتا ہے اس کے اثر سے اچھی طرح براءت اور اطمینان حاصل کرنا۔ اس کو استبراء کہا جاتا ہے اور یہ لازم ہے۔ جب تک استبراء حاصل نہ ہو تب تک وضو کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ لیکن امام ابو داود رحمہ اللہ کا مقصد یہاں پر استبراء سے عام معنی اور مطلب ہے، یعنی پیشاب کے قطروں سے اور پیشاب سے حتی الامکان اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور محفوظ کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کے بارے میں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، چھینٹے اور پیشاب نہ بدن پہ لگ جائیں اور نہ کپڑوں پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر اس کے غرض کو عام رکھا جائے تو احادیث الباب ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابق ہو جائیں گی، اور اگر عام معنی اور مطلب نہ لیا جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا مطابقت ترجمۃ الباب کا احادیث الباب کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرسا قال على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال حناد يستتر مكان يستنزه۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور دونوں کو کسی مشقت والے کام نہ کرنے پر عذاب نہیں ہو رہا۔ یہ پہلا صاحب دو پیشاب سے اچھی طرح طہارت حاصل نہیں کرتے تھے اور یہ دوسرے صاحب چغل خور تھے۔ چغل خور پہ جانا ہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی، تازی ٹہنی لے کر منگوائی، اس کو دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی اور فرمایا ایک شاید کہ ان ٹہنیوں کی تر و تازگی تک ان دونوں سے عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟
اب بحث یہ ہے کہ یہ قبر والے مسلم تھے یا غیر مسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں مسلم تھے یا غیر مسلم. دو اقوال ہیں اس بارے میں. ابو موسیٰ المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر مسلم تھے. ابو موسیٰ المدینی فرماتے ہیں کہ یہ غیر مسلم تھے، کیونکہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مر علی قبرین من بنی النجار حلقا فی الجاہلیت فسمعہما یعذبان فی البول والنمیمہ. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے. تو حلقا فی الجاہلیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ غیر مسلم تھے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. میں ایک روایت کرنے والا ہے ابن لہیعہ. سمجھ آ رہی ہے؟ راوی کا نام ہے ابن لہیعہ. اور علامہ ابن العطار رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قبر والے مسلمان تھے. ابن العطار، کیونکہ ابن ماجہ میں روایت ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین جدیدین. سمجھ آ رہی ہے؟ اور مسند احمد کی روایت ہے مر بالبقیع. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا من دفنتم اليوم ہا ہونا، آج تم لوگوں نے یہاں پر کس کو دفن کیا؟ تو ان سب روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قبریں کس کے تھے؟ مسلمان. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک قبر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت قول جاہلیت کی تردید کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن معتبر ہونے کی حیثیت سے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے نام معلوم نہیں ہیں، البتہ یہ دو قبریں کس کے تھے؟ مسلمانوں. سمجھ آ رہی ہے؟ فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر. ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ وما یعذبان فی کبیر کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کبیر ہونے کی کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے. اور ادب المفرد میں ایک روایت ہے انہما لا یعذبان فی کبیر. اور پھر پوچھا گیا تو بلا انہ کبیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک میں وما یعذبان فی کبیر اور دوسرے میں کیا ہے؟ بلا انہ کبیر. تو دونوں روایت میں تعارض ہو گئی ہے نا. اب تعارض ہونے کی وجہ سے جواب یہ ہے کہ کبیر کے دو معنی ہیں. کبیر کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی کے اعتبار سے نفی ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس بات ہے. تو کبیر بمعنی مشکل کام، مشقت والا کام لیا جائے. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ نماز کو کبیرہ کہا گیا ہے یا نہیں؟ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ نماز بہت مشقت والا کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع خضوع رکھنے والوں پر.
ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس معنی کے اعتبار سے کبیر بمعنی نفی ہوگا، یعنی کبیر کا کیا ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، یعنی جس کام کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ جس سے وہ کیا ہو جاتے؟ بچ جاتے. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں؟ اور جس کبیر کو ثابت کیا جا رہا ہے اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ دونوں جگہ ایک ہی معنی مراد ہے، اور وہ ہے گناہ کبیرہ، لیکن جس کی نفی کی جا رہی ہے اس سے مراد اکبر الکبائر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، سبع موبقات آپ نے پڑھی ہے نا؟ تو مراد کیا ہے؟ اکبر الکبائر، مطلق کبیرہ نہیں ہے، اور جس کا اثبات کیا جا رہا ہے اس سے مراد مطلق کبیرہ ہے. تو مطلب کیا ہوگا حدیث کا؟ کہ جس کام کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ فی نفسی اگرچہ بڑا تھا لیکن کوئی بڑا گناہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا مطلب یہ لیا جائے کہ ان دو شخصوں کے اعتقاد کے اعتبار سے نفی ہے، یعنی ان دونوں کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا، اور اللہ کے ہاں یہ کام کیا تھا؟ کبیرہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول، ایک پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. وما هذا فكان يمشي بالنميمة، اور یہ دوسرا شخص چغل خور تھا. ثم دعا بعصيب رطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب ہلکا کرنے کے لیے کیا ترکیب اپنائی؟ کہ تر و تازہ ٹہنی منگوائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور طبرانی کے روایت میں ہے لانے والا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبائی میں اس ٹہنی کو چیر دیا اور ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ، اور پھر کیا فرمایا؟ لعلہ یخفف عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ ان دو شخصوں سے عذاب میں کیا ہو جائے گی؟ تخفیف کر دی جائے گی، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو. اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ٹہنی کے تر و تازگی سے عذاب میں تخفیف کے لیے دخل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ ٹہنی کے تری کے لیے تخفیف عذاب میں دخل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک کہ یہ خشک نہ ہو تب تک امید ہے کہ ان سے عذاب واقع کر تخفیف کی جائے گی عذاب کی، اس لیے کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا، اور تسبیح کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی. قرآن پاک میں آپ نے پڑھی ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ چیز جس میں
حیات ہے، اور حیات ٹہنی کی حیات کیا ہے؟ اس کی تر و تازگی. جب تک وہ تر رہے گی وہ تسبیح بیان کرے گی، اور تب تک تسبیح کی وجہ سے ان دو شخصوں سے عذاب کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ تری اور خشکی کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا اور سفارش کی ہو عذاب کی تخفیف کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو اسی کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، یعنی یا اللہ جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان سے عذاب ہلکا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق تخفیف کی دعا کی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا ہو کہ جب تک ٹہنیوں کی تری باقی ہے تب تک تخفیف کر دی جائے گی. آپ سمجھ رہی ہیں؟ اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ حاصل ہو رہا ہے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہونا کیا ہے؟ حق ہے، برحق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور آپ نے شرح العقائد میں پڑھا ہے. معتزلہ میں جو محققین ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں. بعض دوسرے معتزلہ سے انکار کرتے ہیں، عقلی دلائل سے اس کو رد کرتے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ تو جماد ہے، اور اس کو عذاب قبر کا کیسے احساس ہوگا، اور یہ مشاہدے کے خلاف بھی ہے. آپ سمجھ رہی؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ عذاب جسم کو ہوتا ہے اور اعادہ روح کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اب روح کا اعادہ چاہے پورے جسم میں ہو یا بعض میں، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو، جو میت بچہ ہو اس کو اللہ رب العزت فہم اور حس دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا کیا کرے؟ مشاہدہ کرے. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بول جو ہے وہ مطلقاً ناپاک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا، کیونکہ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ لا یستنزہ من البول. یہ مطلقاً ہے نا، چاہے اپنا پیشاب ہو جانور کا ہو، کیونکہ اصولی قاعدہ کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاقہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ احناف اور شوافی کا مسلک یہی ہے. مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب کیا ہے؟ کہ معقول اللحم جانور کے بول جو ہے وہ کیا ہے؟ طاہر ہے. ہمارے احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ انہی کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ خطابی رحمہ اللہ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تمام ابوال مطلقاً ناپاک ہیں، چاہے معقول اللحم ہو چاہے غیر معقول اللحم. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا معنی اور مطلب اور مسئلہ جو ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر پودا گاڑنا یہ مشروع ہے، بلکہ کیا ہے؟ مفید بھی ہے. وضع الجریدۃ علی القبر. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب الجرید علی القبر، اور پھر وہاں پر یہی حدیث جو ہے وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
اسی طرح انہوں نے حضرت بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ کی وصیت وہاں ذکر کی ہے، جب آپ نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر 2 ٹہنیاں گاڑی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فقہائے احناف میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی جواز کی تصریح کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس مسئلے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ قبروں پر چادریں اور پھول وغیرہ چڑھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قیاس کیا ہوگا؟ قیاس ملا فاروق ہوگا نا، قیاس مع الفارق۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ پھول اور چادریں جو ہے وہ کس لحاظ سے لوگ چڑھاتے ہیں قبر پر؟ عقیدت کی وجہ سے نا۔ حالانکہ وضع الجریدہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ میت کو فائدہ پہنچ جائے، آپ سمجھ رہی ہیں، اس کو عذاب اور تکلیف کم ہو جائے۔ اور یہ جو پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں نا لوگ، یہ حقیقت کی وجہ سے ہے اور عقیدت کی وجہ سے ہے، اغراض اور مقاصد ان کے فاسد ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اب وایا پر پسی روایت ہوا ہے۔ بس دا حدیث گد دے انشاءاللہ دا بیا ہوئی ٹائم را سره کم دی صحیح شو۔